یہ جو چیف صاحب جاتے جاتے فیصلہ دیتے ہیں، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بڑا مناسب ہے اور صائب ہے۔ اس کی وجوہات کچھ قانونی ہیں اور کچھ سیاسی ہیں۔ دیکھیے 2022 میں جب یہ حکومت بنی، یعنی پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی، جس کا تسلسل آج تک ہم نگرانوں کی صورت میں بھی خیر دیکھ ہی رہے ہیں، تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اکانومی تباہ کر دی۔ اکانومی کے آپ اپنی کرنسی کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کی حالت دیکھ لیجئے، اپنے جی ڈی پی کی گروتھ دیکھ لیجئے، اور اس کا دعویٰ کیا تھا کہ ملک اکنامکلی تباہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو سنبھالیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پریکٹیکلی ملک اس سے زیادہ تباہ حال ہمیں ملا جب ان کی مدت ختم ہوئی۔ دوسرا جو کام انہوں نے نہایت ہی میں سمجھتا ہوں بھونڈے طریقے سے کیا، وہ یہ تھا کہ نیب کے قانون کو اس طرح ٹیلر کیا، باقاعدہ طور پر جگہ جگہ اس طرح قطر بیونت کی کہ اس میں پاکستان کی یہ جو پی ڈی ایم ہے اور اس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ ختم ہو جائے۔ مثلا ایک کٹنگ میں اگر نواز شریف صاحب کا کیس چلیے نکل گیا، یعنی نواز شریف صاحب کو ایک ریلیف مل گیا، لیکن باقی کسی دوسرے کو نہیں ملا، تو پھر وہاں سے رکھ کے دوسری شق کو بدل لیا۔ پھر وہیں سے دیکھا کہ زرداری صاحب کو ریلیف چاہیے تھا، تو وہاں سے رکھ کے اس شق کو اس طرح کاٹ دیا۔ تو کوئی ایک پرنسپل ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ قانون بناتے ہیں، اور قانون آپ کی پارلیمنٹ بنا رہی ہے، اور پارلیمنٹ میں وہ لوگ آ کے بیٹھے ہیں جو براہ راست خود ملزم ہیں، اور ملزموں نے ہی بیٹھ کے قانون میں تبدیلی کر دی ہے، اور اس طرح کی ہے کہ ان پر لگے ہوئے، ان پر درج تمام تر مقدمات جو ہیں وہ تو ختم ہو جائیں، لیکن باقیوں کے لیے راستے مشکل کر دیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ایک آدمی 49 کروڑ اور 50 لاکھ کی، یا 49 کروڑ اور 99 لاکھ کی اگر کرپشن کرتا ہے تو یہ تو اس کے اوپر شیر مادر کی طرح حلال ہے، اور 50 کروڑ سے اوپر گناہ شروع ہوتا ہے۔ مطلب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھئی کرپشن جرم ہے نا، اب وہ کرپشن کی آپ کوانٹٹی کو بھی طے کر رہے ہیں، اور 50 کروڑ روپیہ آپ لے کے جا رہے ہیں۔ 50 کروڑ روپیہ شاید پاکستان کے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ 50 کروڑ روپیہ کیا ہے۔ آپ کو اور مجھ سے کبھی کوئی لکھنے کو کہے 50 کروڑ روپیہ، تو ہم صفر گنتے گنتے اکائی دہائی سینکڑا ہزار اس طرح گنیں گے، اور تب جا کے 50 کروڑ لکھیں گے۔ ہم نے تو کبھی 50 کروڑ روپیہ کیا اس ملک کے لوگوں کے لیے آپ نے ان کو مذاق سمجھا ہوا کہ 50 کروڑ روپے کی کرپشن جو ہے، وہ 50 کروڑ روپے اگر کسی نے لوٹ مار کی ہے تو وہ کرپشن ہے۔ دوسری بات یہ اس میں واضح ختم کر دیا گیا فاروق صاحب کہ ایسٹ بیونڈ مینز، یعنی کوئی شخص کی اپنی آمدنی سے اگر وہ اس کے اثاثے زیادہ ہیں، اس کا لائف سٹائل آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نے راستہ کھول دیا۔ یعنی اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر ایک ڈپٹی کمشنر ہے، یا کوئی بھی سرکاری افسر ہے، یا کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے ہے، ہمارے سامنے وہ عوام کے ووٹ لے کے آیا ہے، عوام کے سامنے اس کا ایک معلوم روزگار کا وسیلہ ہے، اور اچانک وہ دیکھتے ہیں آپ اس کے سامنے ان کے پاس گاڑیاں بڑی بڑی آ جاتی ہیں، وہ امپورٹڈ پانی پینے لگتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگتے ہیں، تو یہ سب پھر کیسے ہو جاتا ہے؟ تو لہٰذا جو ایسٹ بیونڈ مینز ہیں وہ دنیا بھر میں کرپشن کے چارجز اسی طرح ہی ٹریٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسٹ بیونڈ مینز کے لوگوں سے پوچھیں تو صحیح نا، کہ بھائی آپ جواب دیں، بتائیں کہ یہ اثاثے آپ کے پاس کہاں سے آئے، آپ کا یہ لائف سٹائل کیوں ہے؟ تو وہ بھی انہوں نے ایک سہولت پیدا کر دی۔